السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا۔ کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام وزیر اعظم کو موصول ہو گیا۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نئے چیف جسٹس کی منظوری دیں گے۔ سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر پر تھے۔ سینیورٹی میں جسٹس منصور علی شاہ پہلے، جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر تھے۔ پارلیمانی کمیٹی میں 9 ارکان شریک ہوئے۔ 8 ارکان نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا، 1 نے مخالفت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ تحریک انصاف کے ارکان نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ آپ کو بتائیں کہ سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر پر تھے۔ سینیورٹی میں جسٹس منصور علی شاہ پہلے، جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر تھے۔ کمیٹی میں تینوں ججوں کے نام پر غور کیا گیا۔ اتفاق رائے سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کوشش کی کہ اپوزیشن بھی شامل ہو۔ اجلاس مؤخر کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو آرٹیکل 175 کے تحت نامزد کیا گیا۔ 1.5 گھنٹے تک تینوں ججز پر تفصیل سے بحث ہوئی۔ ان کیمرہ اجلاس تھا، بتا نہیں سکتا کس نے مخالفت کی، حلف پر ہوں، کمیٹی میں ہونے والی گفتگو بیان نہیں کر سکتا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی میں ہونے والی گفتگو بیان نہیں کر سکتا۔ 2/3 ممبرشپ جو ریکوائرمنٹ ہے آئین کی، 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نامینیشن بھیجی ہے وزیر اعظم صاحب کو۔ بہت شکریہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو نامزد کیا گیا۔ جن ججز کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا وہ بھی قابل احترام ہیں۔ تینوں سینئر ججز کے پروفائل میں بہت کم فرق تھا۔ جو ججز نامزد نہیں ہوئے وہ بھی عدلیہ میں ہی رہیں گے۔ ہم نے طے کیا کہ کمیٹی کی بحث کو باہر نہیں لائیں گے۔ 1 ووٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کی مخالفت میں آیا۔ جن ججز کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا وہ بھی قابل احترام ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا جو ججز نامزد نہیں ہوئے وہ بھی عدلیہ میں ہی رہیں گے۔ 1 ووٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کی مخالفت میں آیا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کسی گروپ بندی کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ جسٹس یحییٰ نے خطوط، اختلافی نوٹس، ان چیزوں سے خود کو دور رکھا۔ وکلا کا ایک گروپ جو PTI حمایتی ہے، تحریک کی باتیں کر رہا ہے۔ BNP کے سینیٹرز نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ BNP کے سینیٹرز نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا اور اختر مینگل کو بھی راضی کیا۔ لابی میں BNP سینیٹرز اختر مینگل سے بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دیا گیا۔ ہمیں وکلا اور PTI کے وکلا میں فرق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ احسن اقبال کہتے ہیں جو بحران چل رہا ہے اس میں سٹیٹس مین شپ کی ضرورت ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دیا گیا۔ سینیورٹی پر آنے والے چیف جسٹس بھی ملک کے ساتھ کھلواڑ کر گئے۔ ہائی کورٹ میں بھی سینیورٹی کے بغیر چیف جسٹس آتے ہیں، اعتراض نہیں ہوتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی شخصیت اور قیادت پر سب کا اتفاق تھا۔ کمیٹی کی کارروائی ان کیمرہ رکھنے میں مصلحت ہے۔ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 25 اکتوبر کو اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالتی خدمات اور ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ابتدائی تعلیم HSN کالج لاہور سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MA معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کامن ویلتھ اسکالرشپ پر کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی، جبکہ 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل خدمات بھی سر انجام دیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے، جبکہ ان کو 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے
عہدے کا حلف اٹھایا، جبکہ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی اور کئی لارجر بینچز کا حصہ بھی رہے، جس میں انہوں نے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا بھی حصہ رہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ حامد خان نے اعلان کیا ہے کہ ہم وکلا کے ساتھ مل کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے۔ توقع ہے جسٹس یحییٰ افریدی اس نامزدگی کو قبول نہیں کریں گے۔ آؤٹ آف ٹرن دوبارہ چیف جسٹس تعینات کیے گئے، جس سے ملک کا بڑا نقصان ہوا۔ حامد خان نے کہا کہ توقع ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی اس نامزدگی کو قبول نہیں کریں گے۔ آؤٹ آف ٹرن دوبارہ چیف جسٹس تعینات کیے گئے، جس سے ملک کا بڑا نقصان ہوا۔ ہم وکلا کے ساتھ مل کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے۔ آئینی ترمیم میں فلور کراسنگ کا معاملہ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم میں فلور کراسنگ کے معاملے پر اپنے مشکوک ارکان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شوکاز نوٹس ان ارکان کو جاری کیے گئے ہیں جو مبینہ طور پر غائب ہو گئے تھے۔ پارٹی نے آخری موقع دینے کے لیے ارکان کو شوکاز نوٹس دینے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام ارکان کو تحریری طور پر اور انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا۔ شوکاز نوٹس سینیٹر زرکا تیمور، سینیٹر فیصل سلیم، زین قریشی، ریاض فتیانہ، مقداد علی اور دیگر کو جاری کیے گئے۔ شوکاز نوٹس چیئرمین پی ٹی آئی کی اجازت سے جاری کیے گئے ہیں۔ ہماری اسپیشل کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ اجلاس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کمیٹی میں نام اس لیے دیے کہ کل کوئی بات نہ کر سکے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اسپیشل کمیٹی میرے کہنے پر ہی بنائی گئی۔ کمیٹی اس وقت بنائی گئی جب ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا گیا، 26ویں آئینی ترمیم کر کے آئین کا شرازہ بکھیر دیا گیا۔ ہمارا موقف ہے ذاتی پسند کے لیے آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ وزیر قانون سے پوچھتے رہے کہ ترمیم کا مسودہ کہاں ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تھی۔ ہمارے 5 ایم این ایز کو ساتھ ملا کر ترمیم لائی گئی۔ ہماری اسپیشل کمیٹی کے اراکین کا فیصلہ تھا کہ نہیں جانا۔ ہم لوگوں نے نام دے دیے کہ ایک یہ کوئی نہ کہے کہ جی یہاں پہ کوئی آیا نہیں، یہ آپ نے مطلب پورا نہیں کیا۔ اسپیشل کمیٹی میرے کہنے پہ بنی تھی، یہ یہاں پہ میری ڈیمانڈ ہوئی۔ پھر جس وقت ہمارے لوگ اٹھائے گئے، ہمارا وہی موقف ہے کہ اس آئین کو توڑ پھوڑ کے مطلب اس کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہے۔ مسودہ کہ میرے پاس آیا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ ہمارے ممبرز کو بھی جب یہ امینڈمنٹس ہو رہی تھیں، ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ 5 ممبرز ان کے پاس پی ٹی آئی کے توڑ کے نہ آتے تو یہ ہوتے ہی نہ۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی کا ویڈیو پیغام، کہتی ہیں آج والد سے ملی ہوں، وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ جہاں تک زین کا تعلق ہے، انہوں نے کہا مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ اور میرے موقف کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج میری ملاقات میرے والد سے ہوئی لکھپت جیل کے اندر۔ پچھلے کچھ دنوں سب کچھ چل رہا ہے، سب سے آگاہ کیا۔ آج بھی وہ اسی موقف پر قائم ہے۔ جہاں تک زین کا سوال ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے اور پورا اعتماد ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کبھی ان کے یہ لفظ ہیں کہ وہ میرے ساتھ اور میرے موقف کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو نے سینٹ رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سینیٹر قاسم رونجھو نے سیکرٹری سینٹ کو استعفیٰ جمع کرا دیا۔ قاسم رونجھو سینٹ میں بی این پی مینگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ بی این پی مینگل کے سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو نے آئینی ترمیم کے حق میں فلور کراس کیا تھا۔ قاسم رونجھو نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی گئی باتوں کی تردید کر دی۔ ویڈیو بیان میں کہا پارٹی سربراہ اور ان کے کارکنوں نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی۔ پریس کانفرنس میں زبردستی کے الفاظ بیان کیے جو لکھ کر دیا گیا تھا۔ پریس کانفرنس میں جو گفتگو کی سب جھوٹ تھا، من گھڑت باتیں کی۔ زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا یا کیا کیا، اور یہ سارے مچھر یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کے آگے مجھے رکھے ہوئے تھے، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ایک ٹوٹل جھوٹ اور فیبریکیٹڈ ہے،
میں گھر پہ ہی موجود تھا 15 دن سے. گھر پہ کوئی ایسا بات ہے ہی نہیں جو یہ کہلوائی گئی ہے مجھ سے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے آزاد اراکین نے اپنی مرضی سے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا. تحریک انصاف نے ارکان کے اغوا ہونے سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائیں. کوئی ضمیر کی آواز پر آ کر بیٹھا تو پوری گیلری نے ان کو دیکھا ہے. میں نے آزاد اراکین سے پوچھا تو انہوں نے کہا ضمیر کی آواز پر آئے ہیں. تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے. ایک گروپ باہر اور دوسرا اندر ہوتا ہے. ان لوگوں کے اختلافات کھل کر سب کے سامنے آ چکے ہیں. 20ویں آئینی ترمیم اس ہاؤس نے پاس کی سر، اس کے تمام تر لیگل پروسیسز بھی پورے کیے گئے. اگر ضمیر کی آواز پہ کوئی آیا ہے اور خود آ کے بیٹھا ہے، پوری پریس گیلری نے ان کو دیکھا، ان کو پوچھا، انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں، ووٹ ڈالنے آئے ہیں، بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے. وہ اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے تھے. مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے. ایک گروپ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہے، ایک گروپ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے. دیکھیے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سیٹل کریں، اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ایم کیو رہنما مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا 26ویں آئینی ترمیم عوام کو حق حکمرانی دینے کی جانب پہلا قدم. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے. بدقسمتی سے صوبوں میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہو سکے. صوبوں میں تمام اختیارات وزرائے اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں. بجٹ کا بیشتر حصہ صوبائی حکومت کو ملتا ہے. وزیر اعلیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ کس ضلع کو کتنا فنڈ دیں. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے مسائل حل ہوں گے. 18 امینڈمنٹ کے بعد سر جو صوبائی خود مختاری ہوئی وہ سارے اختیارات اور وسائل وفاق سے تو لے لیے صوبوں میں، لیکن صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہاؤس میں جا کر پارک ہو گئے. وہ تمام اختیارات تمام وسائل ہیں، اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا. 4 وزرائے اعلیٰ اور 1 وزیر اعظم پورے پاکستان کے وسائل کے اتھارٹی کے مالک ہیں. 7,400 ارب روپے نیچے دے دیے، لیکن اس 7,400 ارب روپے کو صوبے سے ڈسٹرکٹ تک، ڈسٹرکٹ سے ٹاؤن تک، ٹاؤن سے یونین کاؤنسل تک جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. کہ اگر آپ کو اختیارات اور وسائل اور لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن چاہیے اور لوگوں کی اگر اونرشپ، سینس آف اونرشپ چاہیے، تو آپ کو اختیارات اور وسائل نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے پڑیں گے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ضمانت کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوشش کروں گا. بیرسٹر گوہر سے بانی چیئرمین نے قانونی امور کے حوالے سے ملاقات کی ہے. سیاسی امور کے لیے ہمیں بلایا ہے. مرکزی رہنماؤں پر عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں ہے. آئینی ترمیم سے انصاف کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا. آئین میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کا اپنا کردار ہوتا ہے. ججز کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرنا عدلیہ میں مداخلت ہے. آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی برقرار نہیں رہے گی. پہلے تو یہ اپنی ضمانتیں کرا لیں، اس کے بعد جو ہے تو ہم اتنی آزادی سے تو ملنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد خان صاحب سے ملیں. دیکھیں تحریک انصاف ظاہر ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ہوئی ہے، جس سے کہ پاکستان کے پورے جسے کہتے ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کی چولیں ہل گئی ہیں. تو یہ آئین کی بنیادی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ امینڈمنٹ آپ نے تابع کر دیا ہے مقننہ کے ذریعے، عدلیہ کو مقننہ کے انڈر آپ نے کر دیا ہے. ججز کو کی سلیکشن کریں گے پارلیمنٹری کمیٹی، اس سے آزاد ججز نہیں آ سکتے. اراکین پارلیمنٹ کے مبینہ الزامات کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اراکین پارلیمنٹ کے تاثرات پر مبنی ارشد شاد کی اس رپورٹ میں. آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنے کے لیے مبینہ طور پر اغوا، تشدد اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے اراکین پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالا گیا. اسی پاداش میں سینیٹر قاسم رونجو بھی مستعفی ہو گئے. ایسی آئینی ترمیم کا قانونی اور اخلاقی کیا جواز بنتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے. اگر ایسا ہوا ہے تو بہت غلط بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور زبردستی والے معاملات بہت زیادہ دن تک چلتے نہیں. کوئی قانونی جواز نہیں ہے، یہ جو کوئی لچٹی میسی نہیں ہے. پوری آئینی ترمیم میں یہ غاصبانہ کانسٹیٹیوشنل ترمیم ہے جس نے میں سمجھ تو آزاد عدلیہ پہ کاری ضرب لگی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کسی پہ دباؤ ڈالا جائے. ایک انسان کا اپنا بھی مائنڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ الیکٹ ہو کر آتا ہے، اور جب وہ الیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک رائے ہوتی ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کرے. اب تو پی ٹی آئی کہہ رہی جھوٹ بول رہے تھے لوگ، کوئی ان پہ دباؤ نہیں تھا. تو اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ غائب بھی ہوئے، جو لوگ اپنی پارٹی میں صفائیاں دے رہے ہیں، ان پہ بھی کوئی دباؤ نہیں تھا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تھے. اگر آپ نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال کے
آپ نے کسی کے بچے کو اغوا کر کے آپ لوگوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس کا تو کوئی جواز نہیں نا. عوام کو کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیں. بالکل کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ذرا سا ایون اگر انفلوئنس بھی ہو, پریشر تو اور بات ہے, انفلوئنس بھی کر کے کوئی ووٹ لے, کوئی لالچ دے کے بھی ووٹ لے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اراکین پارلیمنٹ نے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا, تاہم سب کا کہنا تھا دباؤ کے ذریعے پاس کیا جانے والا کوئی بھی آئین و قانون بے وقت ہوتا ہے. کیمرہ مین شفاق حسین کے ساتھ ارشد شاد, ABN نیوز, اسلام آباد. مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا. اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ کیس کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں, اس لیے اس پر عمل درآمد بائنڈنگ نہیں اور فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی. یہ رپورٹ دیکھیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ میں 14 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی لکھا. انہوں نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے. توقع ہے اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے انہیں درست کریں گے. چیف جسٹس نے اپنے تفصیلی نوٹ میں لکھا کہ بدقسمتی سے اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی اور کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے نظر ثانی مقرر نہ کرنے کا موقف اپنا. تفصیلی نوٹ میں انہوں نے کہا کہ 8 ججز کا 12 جولائی کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے, جبکہ 8 اکثریتی ججز کی 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ 8 ججز نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی اور مخصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوا نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا کہا گیا, لیکن میرے ساتھی ججز جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے ان کے خلاف ووٹ دیا. جسٹس جمال خان مدوخیل نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا, مجھے اس سے اتفاق نہیں کہ ممبران اسمبلی 15 روز میں تحریک انصاف میں شامل ہوں. انہوں نے لکھا کہ آئین میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو جاری کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. الیکشن کے بعد مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کا کوئی قانون نہیں. پی ٹی آئی کے سینیٹر حامد خان کا کہنا ہے کہ اکثریتی ججز کے فیصلے پر اختلافی نوٹ بہت افسوسناک اور شرمناک ہے. دونوں ججز نے عدلیہ کی بے حرمتی کی ہے, ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو اپنی اکثریتی ججز کو کہیں کہ آپ کا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے. وہ ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کر رہے تھے. ایک کیس آپ بات کر رہے ہیں وہ 13 جج والے پہ. جی سر, جی ہاں, بہت ہی افسوسناک ہے, ان کا کردار انتہائی شرمناک ہے. میں سمجھتا ہوں ان دونوں نے جو ہے نہ صرف یہ یعنی آئین کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان پر, جو اپنی میجورٹی کولیگز کو یہ کہیں کہ تمہارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آج چیمبر ورک پر چلے گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر ورک پر جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل. چیف جسٹس سپریم کورٹ چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آج چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ نے عابد زبیری اور دیگر کی جانب سے 26ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا. تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزاران کی جانب سے وکیل حامد خان پیش ہوئے. وکیل حامد خان نے آگاہ کیا کہ ان کو درخواست واپس لینے کی ہدایات ملی ہیں. 16 ستمبر کو دائر کی گئی درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے 8 اعتراضات بھی عائد کیے گئے تھے. عابد زبیری نے وکیل حامد خان کی جانب سے درخواست واپس لیے جانے کی استدعا کی تصدیق کی. درخواست گزاران کی جانب سے درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے کینسر آگاہی مہم کے لیے مختص. اسی تناظر میں ڈاکٹر عیسیٰ لیب اور روٹری کی جانب سے بھی چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی تقریب منعقد کی گئی, جس میں طبی ماہرین نے مفید مشورے بھی دیے. اسی حوالے سے عابدہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے. چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی مہم کی تقریب میں ڈاکٹرز، گورنر، روٹری انٹرنیشنل رضوان آئیڈیا، سید مختوم علی، اسلم خالق اور دیگر نے شرکت کی. طبی ماہرین نے مفید مشورے دیے. اس پروگرام کی مہمان خصوصی کے فرائض سمینہ عارف الوی نے سر انجام دیے. خواتین میں چھاتی کے بڑھتے ہوئے کینسر کے حوالے سے سمینہ عارف الوی کا کہنا تھا، بڑا ایک چھوٹا سمپل سا میسج ہے کہ ہماری بہنیں ہر ماہ اپنا خود سیلف ایگزامینیشن کریں تاکہ ہم اس سے ریکوری زیادہ بہتر ہے. چھاتی کے کینسر سے آگاہی مہم کی اس تقریب میں ڈاکٹر رابعہ زبیر نے خواتین کو چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے مفید مشورے بھی دیے. ڈاکٹر آپ کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ چوز کرے گا.
तो बस शर्माएं नहीं, अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए जो भी मसला है। छाती के कैंसर में बड़ी उम्र की खवातीन ही छोटी उम्र की लड़कियां भी मुब्तला हो रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है आगाही मुहिम से बहुत फर्क पड़ा है। आबदा खान, ABN न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से अवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ मिलेगा और जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुअस्सर साबित होगी। आईनी तरमीम पर हुकूमत में शामिल जमातों और अपोजिशन जमातों के साथ तवील मुशावरत हुई। तरमीम में मदद पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रगुजार हूँ। आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गजा लबनान में जुल्म सितम जारी है। में बेपनाह मुशावरत हुई तमाम सियासी ज़ुमा से, जो कि पार्लियामेंट के अंदर जिनकी नुमाइंदगी है, आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो गाज़ा में और लबनान में जो जुल्म सितम जारी है और वहाँ पे जो बेगुनाह मुसलमानों को, बच्चों को, माँओं को शहीद किया जा रहा है दिन रात, और उसमें कोई कमी नहीं आ रही। और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके ऊपर कतन कोई अमल नहीं हुआ सीज़ फायर का। वफाकी काबीना ने वज़ारत इंसानी हकूक़ की सिफारिश पर घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के बिल डोमेस्टिक वायलेंस को काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस में भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने वज़ारत वफाकी तालीम व फ़नी तरबियत की सिफारिश पर नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुअज़्ज़म एजाज, इंजीनियर फ़हीम इकबाल और आसिम शहरियार हुसैन की बतौर प्राइवेट मेंबरान तैनाती की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वज़ारत कानून व इंसाफ को दरखास्तें वसूल करने के हवाले से ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एजेंसी मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में बढ़ते हुए पोलियो केसेस पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के 18वां इजलास में अहम फैसले किए गए। सूबाई काबीना की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने के लिए सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी। इन्फोर्समेंट के मसाइल हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम कर दी गई हैं। सूबाई काबीना इजलास में 310 इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने, इंस्पेक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म और 250 ई-बाइक्स खरीदने की मंजूरी भी दी गई। पंजाब एग्जामिनेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी भी दी गई। स्मॉल फार्मर्स के लिए काबीना ने वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड की मंजूरी दी। साल में 2 लाख जानवर तैयार करने का टारगेट मुकर्रर किया गया। बड़े फार्मर्स के लिए भी स्कीम लाने पर इत्तेफाक किया गया। सूबाई काबीना ने पंजाब में 3 नई अथॉरिटीज के कयाम के लिए एक्ट की मंजूरी भी दी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन और दिवाली के मौके पर 2200 खानदानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की तलबा को जल्द अज जल्द लैपटॉप देने की हिदायत। खेलता पंजाब गेम्स की भी मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान सूबाई काबीना का इजलास वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए, जिसमें माहौलियाती आलूदगी के चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए फॉरेस्ट से मुतल्लिक अहम कवानीन की तश्कील और ज़रूरी ज़ाब्ताकार की मंजूरी दी गई। पानी के दस्तयाब वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए काबीना ने बलोचिस्तान इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज पॉलिसी की मंजूरी दी। बलोचिस्तान ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी 2024 प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की भी मंजूरी दी गई, जबकि सूबे में हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म प्रोग्राम को जारी रखने के लिए सूबाई शराकतदारी के लिए मतलूब फंड्स के इजरा की भी मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान काबीना ने कोयटा में अमराज इत्फाल और अमराज कल्ब के जदीद तरीन इदारों के कयाम, बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ और शेख खलीफा बिन जैद अल नहान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए सूबाई वज़ीर सेहत की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वुज़रा की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का फैसला किया है। वुज़रा को सरकारी रिहाइशगाहों की तज़ीनो आराइश के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। मरात में इजाफे के लिए खैबर पख्तूनख्वा वुज़रा तनख्वाहों अलाउंसेस एक्ट में तरमीमी बिल तैयार किया गया है। वुज़रा को सरकारी रिहाइशगाहों की तज़ीनो आराइश के लिए
10 लाख रुपए मिलेंगे। वुज़रा रिहाइश गाहों के लिए कालीन, पर्दे, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर भी खरीद सकेंगे। वुज़रा को अपनी रिहाइश गाह में सकूनत इख्तियार करने की सूरत में 2 लाख रुपए माहाना किराया मिल सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।